یہ کہہ کر وہ دونوں بہن بھائی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف صلاح الدین ایوبی قبیلے میں پہنچتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر گھر والے بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، میں نے انہیں معاہدہ نہیں کرنے دیا، ہمارا قبیلہ اب بھی ہمارا ہے، لیکن ہمارے پاس اب بہت زیادہ خطرہ ہے، میں نے سرحد کے غازیوں کو بلایا ہے۔ تو توران شاہ کہتا ہے، بھائی فکر نہ کرو، ہم سب مل کر ان پریشانیوں کو ختم کریں گے۔ دوسری طرف جنگل سے کاراتیگن اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران زنگی سپاہی اس کا راستہ روک لیتے ہیں۔ دونوں اطراف کے سپاہی لڑائی کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ اسی دوران میودوت سامنے آتا ہے۔ میودوت کہتا ہے، یہ چیتے کے بچے ہیں، بیریے کے پنجے انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کاراتیگن کہتا ہے، تمہارا بھائی میری بہن پر نظریں جمائے ہوئے ہے اور عمر بھر کا اتحاد کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ جواباً میودوت کہتا ہے، مجھے بھی ابھی خبر ملی ہے۔ اس پر کاراتیگن کہتا ہے، پھر میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں تمہارے بھائی سے حساب کتاب لوں گا۔ میودوت کہتا ہے، تم میرے سلطان کے پاس نہیں جا سکتے، صلاح الدین فرار ہو چکا ہے، تمہیں صلاح الدین کے قبیلے جانا چاہیے۔ سلطان ہمارے منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے شادی کرنا چاہتا ہے، اگر ہم قبائل ہار گئے تو ہم سرزمین نہیں لے سکیں گے اور تم صدام کے سردار نہیں بن سکتے۔ لیکن قبیلے میں سریہ تم کو غمگین دیکھ کر صلاح الدین پوچھتے ہیں، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس پر سریہ کہتی ہے، میں نے آپ کی آنکھ میں دیکھی میں بہت سی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں، اب میں واپس آ جاؤں، اپنے آنسو صاف کرو، اپنے شہر۔ سپاہی بارود والی گھوڑا گاڑی پر بیٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور گریگور ایک رسی کو آگ لگا دیتا ہے۔ ادھر قبیلے میں صلاح الدین تلوار کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، اعلیٰ قسم کی تلوار بن گئی بابا۔ تو امیر ایوب کہتے ہیں، نہ ٹوٹے گی نہ جھکے گی، بالکل تمہاری طرح۔ اسی دوران گریگور کی بھیجی ہوئی مالگاری قبیلے میں داخل ہوتی ہے۔ انہیں دیکھ کر امیر ایوب کہتے ہیں، سرحد کے غازی آئے ہیں، کیا دھماکہ خیز مواد تم نے منگوایا ہے؟ جواباً صلاح الدین کہتے ہیں، میں نے کچھ نہیں منگوایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ محتاط انداز کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ پاس پہنچتے ہی صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، یہ سرحد کے غازی نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ ایک سلیبی سپاہی کہتا ہے، ہم تم سب کو مارنے آئے ہیں، سب سے پہلے صلاح الدین تم مرو گے۔ جیسے وہ آگے بڑھتا تو صلاح الدین اسے مار گراتے ہیں۔ دوسرے سپاہی بھی مارے جاتے ہیں۔ صلاح الدین ڈرم میں لگی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ ادھر گریگور ابراہیم کے ساتھ بلندی پر کھڑا ہوتا ہے۔ اسی دوران اس کے حکم پر سپاہی آگ والے تیر قبیلے کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ تیروں کو دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، سب بھاگو سب بھاگو۔ جیسے تیر ان بارود کے ڈرم کو لگتے ہیں تو ایک آگ لگ جاتی ہے۔ ان دھماکوں میں بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر گریگور کہتا ہے، صلاح الدین اب ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہوگا۔ ہم نے ایک وقت میں 2 شکار کر لیے۔ قبیلے میں دھماکے کے بعد زخمیوں کی مدد کی جا رہی ہوتی ہے۔ صلاح الدین اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں، میں ٹھیک ہوں، زخمیوں کو دیکھو۔
فاطمہ تم صلاح الدین سے کہتی ہے ہم ٹھیک ہے لیکن قبیلہ ختم ہو گیا. صلاح الدین فارس سے کہتے ہیں محتاط رہو اور آس پاس دیکھتے رہو. انشز کہتے ہیں یہ کتے حملے کرنا بند نہیں کریں گے. اب ہم کیا کریں گے؟ صلاح الدین کہتے ہیں یہ اقدام نہیں کریں گے. یہ سن کر ترگت کہتا ہے آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ مجھے نہیں جانتے. ہم ایک ہی راستے پر ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں. عثمان صاحب جواباً کہتے ہیں جو سلطانہ کا غلام بن گیا اس کا اور میرا راستہ ایک نہیں ہو سکتا. ترگت کہتا ہے آپ نہیں جانتے, آپ نے مجھ پر غداری کا الزام لگایا ہے, آپ اندھے ہو گئے ہیں. یہ سن کر عثمان صاحب غصے میں کہتے ہیں میں اندھا نہیں ہوں, تم نے صرف قرارگاہ کا مقام نہیں بتایا بلکہ تم ہماری طرف پیٹھ پھیر رہے ہو. میں نے تم پر بھروسہ کیا لیکن تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے, تم نے مجھے سب سے زیادہ زخمی کیا ہے. اس پر ترگت کہتا ہے آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں کوئی کمزور چاقو نہیں ہوں, اگر آپ مجھے تیز کریں گے تو میں کاٹوں گا. اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں تم صرف زمین کی وجہ سے میرے خلاف ہو گئے ہو اور میں نے تمہیں بھائی کہا. ترگت کہتا ہے آپ جانتے ہیں آپ نے کیا کیا, آپ نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جو شروع سے آپ کے ساتھ تھے. کیا آپ جانتے ہیں میں نے آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کو